السلام علیکم ناظرین. اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا. ایک بڑی زبردست آپ کو جو ہے نا میں خبر بتانے لگا ہوں. یقیناً یہ جو ہے نا بات سننے کے بعد آپ لوگ حیران بھی ہو جائیں گے, پریشان بھی ہو جائیں گے اور آپ لوگ ہنستے بھی جائیں گے. ناظرین, ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی آپ نے مخالفت ہو نا تو ہمیشہ اپنے مخالف کے اوپر جو ہے نا اس طرح کا دباؤ رکھتے ہیں, یہ الفاظ کا چناؤ یا جو بات آپ کر رہے ہو نا وہ اتنی کو حقائق پر مبنی ہونی چاہیے کہ آپ کے مخالفین جو ہے نا وہ اس بات کو جو ہے طے کر لیں کہ یہ بندہ نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ یہ بندہ جو ہے نا کسی سے ڈرتا ہے اور نہ یہ بندہ کسی کا تمسخر اڑاتا ہے. اگر یہ تینوں کوالٹیز کسی دشمن دار کے اندر ہونا تو معاشرہ بھی اس کی عزت کرتا ہے اور مخالفین کے اوپر بھی جو ہے اس کا بڑا پریشر رہتا ہے. لیکن جب آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں نا اور آپ پلانٹڈ قسم کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں, انتشار پھیلانے والی محرکات شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کو انتشار کی طرف گامزن کرتے ہیں, لوگوں کو جو ہے نا بھڑکاتے ہیں اور لوگوں کو خود کو زیادہ مظلوم ثابت کر کے جو ہے نا ان کی ہمدردی لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ بات مت بھولا کریں کہ لوگ بڑے سیانے ہیں, لوگ بڑے سمجھدار ہیں. اب وہ زمانہ نہیں ہے جب ہاتھوں سے اخبار لکھا جاتا تھا. اب ہر بندے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون نہیں, کلاشن کوف ہے, اور اس کا اگر لیگل استعمال کوئی بندہ کرنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے معاشرے کے ساتھ ساتھ وہ سب تمام افراد جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے اعصاب کے اوپر بھی ہیوی ہو جاتا ہے. میری بات آپ نوٹ کیجئے گا, جو بات آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا, کبھی بھی کوئی اس طرح کی بات نہ کرے. اب میں جھوٹ بولوں گا نا اور جھوٹ بھی وہ بولوں جو آپ لوگوں کو پتہ ہو اور میں اس بات کو چھپانے کے لیے جو ہے نا مزید جھوٹ در جھوٹ بولتا جاؤں تو آپ لوگ جو ہے نا میری بات کو سننا ہی چھوڑ دیں گے کہ یہ بندہ تو کبھی کوئی بات کرتا ہے کبھی کوئی بات کرتا ہے, یا اس نے میرے ساتھ یہ بات کی تھی اور یہاں پہ جو ہے کیمرے کے آگے یہ بکواس کر رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے مورال کو جو ہے تباہ و برباد کر دیتی ہیں. بے شک اب جتنے مرضی تکڑے ہوں کوئی آپ کو ایل کے اوپر بھی نہیں لکھتا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا دشمنداروں کو سوچنی چاہیے. دشمنداروں کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کو صرف میں ہی سن رہا ہوں یا میرے گھر والے ہی سن رہے ہیں. پوری دنیا آپ کی ہوئی بات کو, خاص کر کے جو سوشل میڈیا پہ آپ کرتے ہیں, وہ لوگ واچ کر رہے ہوتے ہیں, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہلتے ہیں نا باتوں کے ساتھ جو اپنے ایکشن بناتے ہیں وہ سب لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایک مزے کی بات میں بتاتا ہوں. کل جو ہے نا تیفی بٹ صاحب کو جو ہے گرفتار کیا گیا اور یہاں پر جو لاہور کے اندر ان کے کوئی مخالفین ہیں, مختلف قسم کی دھڑا بندی ہیں اور آپ کو پتہ ہے ان کی مخالفت کافی ہے. ان کے ایک مخالف دھڑے نے نا اپنے جو کاروباری مرکز ہے نا اس کے اوپر ڈھول والے بلوائے اور 22 ڈھولوں والوں کو جو ہے نا کہا کہ مسلسل اتنی طاقت کے ساتھ ڈھول بجاؤ کہ ڈھول پھٹ جائیں, اور گانا جو ہے نا وہ یہ چلانا ہے, چانجر دی پاما چھنکار نینا تے ڈل دے خمار. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں یہ گانا جو ہے نا پہلے ہی افق کی بلندیوں پہ تھا, لیکن اس کو 4 چاند تب لگے جب ڈیفنس کے اندر جو ہے نا ایک منچلے کے اوپر اس گانے کو اونچی آواز میں چلانے کی وجہ سے مقدمہ درج ہوا. اور آپ یقین کیجئے گا کہ یہ دشمندار اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ان کے طاقت اور نشے کو جو ہے نا لوگ سمجھ جائیں گے اور لوگ یہ ان کو جو ہے نا سیریس نہیں جانیں گے, لوگ ان کا تمسخر اڑانا شروع کر دیں گے. اب ان کے کاروباری مرکز کے اوپر جو ہے نا آپ یقین کیجیے گا سارے لاہور شہر نے یہ تماشا دیکھا ہے کہ 22 ڈھولوں والے جو ہے نا وہ ڈھولوں کی تھاپ کے اوپر رقص و سرور کر رہے تھے, دھمال ڈال رہے تھے. کس وجہ سے کہ ان کا مخالف جو ہے نا تیفی بٹ وہ گرفتار ہو گیا. آپ یقین کریں ایسی حرکت کر کے جو ہے نا انہوں نے لوگوں کے سامنے جو ہے نا اپنے مورال کو 0-0 کر دیا ہے. لوگ جو اپنی ہمدردیاں ان کے ساتھ بنائے بیٹھے تھے اور لوگ ان کو بڑا مظلوم سمجھ رہے تھے, اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ بابا جو ہے یہ تو انتشاری ہے, یہ بابا تو مسخرہ ہے. جس نے ایک پروگرام میں آپ اندازہ لگائیں اس نے ایسی بکواس کی تھی, اس بندے نے میرے بارے میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے 1.5 سال سے ہمارے اوپر بکواس کر رہا ہے. جب یہ مجھے فون پہ میری تعریفیں کرتا تھا تو اس وقت کیا اس کی عقل جو ہے گھاس چرنے گئی تھی, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر جو ہے نا لوگوں نے تھوڑا سا جو ہے نا غرور اور تکبر بھر دیا اور ایک سلوگن انہوں نے ایسا بنا لیا جس نے اس خاندان کی صحت خراب کر دی. تو اب کیا ہوا ہے, کل ان کے ڈھول بجانے کی وجہ سے جو ہے نا مجھے پوری دنیا سے میسیجز آ رہے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں چوئی صاحب ان کی کلاس لیں. بھائی میں کلاس لینے والا کون ہوتا ہوں, میرا تو کام صرف اتنا ہوتا ہے حقائق جو ہے نا پبلک کرنے.
دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ اس طرح کی غیر سنجیدہ حرکتیں کریں گے اور آپ لوگوں پہ یہ تاثر دیں گے کہ ہمیں کسی کا کوئی بھار نہیں ہے، تو اللہ کے بندے یہ بات یاد رکھنا، لوگ آپ کا بھی کوئی بھار محسوس نہیں کریں گے۔ یہ قتل و غارت کی دشمنی ہوتی ہے، اور دشمنی میں آپ کو بڑی چیزیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک ایک حرکت جو ہے نا آپ کی لوگ واچ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی چیزیں جو ہوتی ہیں جو معاشرے کے اندر آپ کا وزن بناتی ہیں۔ لوگ آپ سے خائف ہوتے ہیں، لوگوں کی ہمدردی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس طرح کی چولز ماریں گے، بکواسیات کریں گے، لوگ آپ کو مسخرہ سمجھیں گے، لوگ آپ کو دشمن دار نہیں بلکہ بھنڈ کہنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا کیا دشمن داری میں آ کے آپ کو زیب دیتی ہیں؟ میں جو بھی یہ پارٹی ہے، میں اس کا نام نہیں دوں گا، نام لینا جو ہے نا میرا نہیں بنتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں پارٹی بنوں۔ میرا کام یہ ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں، جو میں محسوس کرتا ہوں، وہ آپ سے شیئر کر دوں۔ ایک جو ان کا تیفی بٹ صاحب کا مخالف گروپ تھا نا، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پتہ نہیں شاہد چودھری آفیشیل جو ہے نا ہمارا نام لے کر جو ہے نا اپنے فالوور بڑھا رہا ہے اور ویوز بڑھا رہا ہے۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، 3-4 دن سے جو واقعات کو میں رپورٹ کر رہا ہوں، میں نے کسی جگہ پر اس خاندان کا اگر نام لیا ہے، اگر ان کے گھر کے کسی فرد کا نام لیا ہے، تو سرے عام جو ہے نا میری گوال منڈی چوک کے اندر جو گردن اتار دی جائے۔ میں تو کبھی زندگی میں مرتے دم تک ان کا نام نہیں لوں گا۔ ان کا نام جو ہے نا لوگ نیچے لکھیں گے کہ کل ڈھول کی تھاپ کے اوپر رقص کون کرواتا رہے، کل کس نے خود کو جو ہے تمنہن شو کرنے کی کوشش کی کہ آج ہمارا مخالف گرفتار ہو گیا ہے تو ہم ڈھول کی تھاپ کے اوپر جو ہے نا دمال ڈلوائیں، اور پورے جو ہے نا لاہور شہر کو یہ دکھائیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم ڈھول بجوا رہے ہیں، حالانکہ نہ اس کو پکڑوانے میں ان کا کوئی آتا، نہ ان کے وسائل وہاں تک تھے۔ اور اس بندے نے پھر کیا کیا ہے، اس نے ایسا زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر مارا ہے نا، وہ بندہ پھر دبئی رہ گیا۔ لو لگا لو سارا زور اور اس کو لے کے آؤ لاہور، تو پھر میں تمہیں مانوں گا۔ اللہ کے بندو، میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ ایک تیفی بٹ جو ہے نا ایک بڑا حساس انسان ہے، بڑا سمجھدار انسان ہے، بڑا کاریگر آدمی ہے اور جہاں دیدہ انسان ہے۔ کیا آج تک یہ ساری جنگ میں آپ نے کہیں پر بھی تیفی بٹ کی کوئی ایسی حرکت دیکھی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بندہ تمسخرہ ہے، یا بندہ یہ جو ہے من چلا ہے، یا یہ جو ہے دشمنی کو نہیں سمجھتا، یا اس کے اندر جو ہے نا کوئی اونگ فونگ قسم کی حرکتیں یا محرکات یہ کرتا ہے؟ وہ ایک سنجیدہ آدمی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے نا معاشرہ اس کی عزت کرتا ہے۔ اس کا ہمدردی کا ووٹ اور اس کے دوست احباب کا دائرہ اتنا وسیع ہے، آپ یقین کیجیے گا اگر وہ آج لاہور شہر میں آ جائے تو آپ دیکھ لیجیے گا اس کے گھر کے آگے دنیا کا تانا بن جائے گا۔ لوگ جو ہے نا گروپوں کی شکل میں اس کو صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے آپ کا کریکٹر، جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس پروگرام کے بارے میں جو باتیں میں نے کی ہیں کہ کیا تیفی بٹ کے کسی مخالف گروپ نے اپنے کاروباری مرکز کے اوپر ڈھولوں کی تھاپ کے اوپر رقص کروایا ہے، تو لازمی کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا، تاکہ میری بات کی جو ہے نا مزید جو ہے تصدیق ہو سکے اور لوگ یہ جان سکے کہ شاہد چودھری جو بات کرتا ہے نا یہ تلوار کی نوک پہ بھی باز نہیں آتا۔ میرا نام جو ہے نا لینا اس لیے مقصد نہیں بنتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو جو ہے نا ضلالت ملے۔ یہ لوگوں کا کام ہے کہ کمنٹ باکس میں وہ لکھیں کہ اس طرح کی شرارت اور شیطانی حرکت کرنے والے فرد کو لوگ دشمندار کہیں گے یا ایک تمسخرہ کہیں گے۔ پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔